السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج اعتکاف کے بارے میں کچھ مسائل بیان کر لیں گے۔ اعتکاف کی تعریف اور اس کی شرائط۔ اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو۔ صحت اعتکاف کے لیے درج ذیل شرائط کا وجود ضروری ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، کافر کا اعتکاف نہیں۔ نمبر 2، عاقل ہونا، مجنون کا اعتکاف نہیں۔ بالغ ہونا شرط نہیں، اس لیے نابالغ سمجھدار بچہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، اگرچہ اس پرفساد دور میں نابالغ بچے کا اعتکاف میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، جنابت سے پاک ہونا، ناپاک شخص کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی نیت کرنا، بلا نیت مسجد میں بیٹھنے سے اعتکاف نہ ہوگا۔ نمبر 5، جس جگہ اعتکاف میں بیٹھے وہ جگہ شرعی مسجد ہو۔ نمبر 6، سنت اور واجب اعتکاف میں روزہ سے ہونا۔ اعتکاف میں مسجد کی حدود کیا ہے کہ جہاں پر معتکف اس سے بلا ضرورت باہر نہیں نکل سکتا ہے؟ تو مسجد سے مراد خاص وہ حصہ زمین ہے جو نماز کے لیے تیار کیا گیا ہو، یعنی نماز کے لیے وقف کیا گیا ہو، یعنی اندر کا کمرہ، برآمدہ اور صحن۔ باقی جو حصہ اس سے خارج ہو وہ مسجد کے حکم میں نہیں، خواہ ضروریات مسجد ہی کے لیے وقف ہو، جیسے امام کا حجرہ، مسجد سے ملحق مدرسہ، جنازہ گاہ، وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا خانے، یہ تمام جگہ مسجد سے خارج ہے۔ اگر معتکف نے بلا ضرورت ان میں قدم رکھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے نکلنے کی حد۔ مسجد سے باہر نکلنے کا حکم تب لگے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے باہر ہو اور دیکھنے والے یہی سمجھے کہ یہ مسجد سے باہر ہے، لہٰذا صرف سر باہر نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مسجد کی چھت یا زینہ پر چڑھنا۔ مسجد کی چھت کا بھی وہی حکم ہے جو مسجد کا ہے۔ اسی طرح مسجد کہیں منزلہ ہو تو اوپر نیچے کی تمام منزلوں کا ایک ہی حکم ہے۔ معتکف سب میں آ جا سکتا ہے بشرطے کہ آنے جانے کا زینہ حدود مسجد کے اندر ہو، باہر نہ ہو۔ اگر باہر ہو تو اوپر منزل میں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ حدود مسجد سے لاپرواہی۔ اس مسئلہ میں بہت سے معتکف کوتاہی کا شکار ہو کر اپنا اعتکاف توڑ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے متولی مسجد سے پوچھ کر مسجد کے حدود پوری معلوم کر لے کہ مسجد کے وہ حدود جو نماز کے لیے وقف کیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ معتکف کے لیے مستحب امور۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے درج ذیل کام مستحب ہے۔ نمبر 1، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ زبان سے صرف کلمہ خیر نکالے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ حالات اور سلف صالحین کے واقعات و ملفوظات کا مطالعہ کرے۔ اسی اسنا میں مسائل دینیہ اہل علم حضرات سے پوچھ کر یا مستند کتب کی مدد سے سیکھنے پر خصوصی توجہ دے۔ علاوہ ازیں نفل نمازوں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کی حتی الامکان پابندی رکھے۔ تمام اذکار مسنونہ پابندی سے پڑھیں۔ درود شریف، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرے۔ شب قدر کی پانچوں راتوں میں ممکن ہو تو رات بھر بیدار رہے اور انہیں مختلف قسم کے عبادات میں بسر کرے۔ نوافل اور ذکر و تلاوت کے علاوہ دعا کی کثرت کرے۔ جہاں اپنے لیے دعا کرے وہاں اپنے والدین، عزیز و اقارب، ملک و ملت بلکہ پوری امت کے حق میں دعا کرے۔ شب قدر کے راتوں میں یہ دعا بھی اہتمام و توجہ سے کرے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، پس مجھے بھی معاف کر دیجئے۔
نوٹ: ان امور کے بجا آوری بقدر استطاعت کی جائے، اتنا زیادہ غلو جس سے دوسروں کو اعتکاف سے توحش ہو جائے، دوسروں کو اعتکاف سے نفرت ہو جائے، جائز نہیں ہے۔ اعتکاف ہر محلہ میں سنت کفایہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف شہر کے ہر محلہ کے حق میں سنت علی الکفایہ ہے، یعنی ہر محلہ کی مسجد میں ایک آدمی بیٹھے، ورنہ پورا محلہ تارک سنت ہوگا۔ اعتکاف کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واجب، جس کی منت مان لی جائے، خواہ منت کسی شرط پر موقوف ہو، مثلا میرا فلان کام ہو گیا تو اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا منت کسی شرط کے بغیر ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف میرے ذمہ ہے۔ منت کا اعتکاف اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کر کے اپنے ذمہ واجب کرے، صرف دل میں نیت کرنے سے منت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، مسنون اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ نمبر 3، مستحب اعتکاف، ان 2 قسموں کے سوا جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے۔ اعتکاف کس مسجد میں افضل ہے؟ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، پھر مسجد اقصیٰ، پھر بڑی مسجد جس میں نمازی زیادہ آتے ہو، بشرط کہ اس میں 5 وقت جماعت ہوتی ہو، ورنہ اپنے محلہ کی مسجد افضل ہے۔ مسنون اعتکاف کس وقت سے شروع ہوتا ہے؟ مسنون اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور اعتکاف کی نیت بھی غروب سے پہلے کر لے، خواہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کرے یا داخل ہونے کے بعد کرے۔ اگر غروب کے بعد مسجد میں داخل ہوا یا مسجد میں پہلے سے موجود تھا مگر نیت غروب کے بعد کی تو یہ اعتکاف مسنون نہ ہوگا، مستحب ہو جائے گا، اس لیے کہ پورے عشرہ آخرہ کا اعتکاف نہ ہوا۔